بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ عزیز ساتھیوں، سورہ حدید کی یہ 5ویں آیت ہے۔ چلیے ہم سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام۔ مکمل ترجمہ دیکھیے، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ لہو جار مجرور ہے، ملک السماواتی مضاف اور مضاف الیہ، واو حرف عطف ہے۔ واو کے بعد جو آتا ہے معطوف کہلاتا ہے، اور واو سے پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ۔ السماواتی یہاں پر معطوف علیہ ہے۔ یہ واو بھی عاطفہ ہے، الی اللہ جار مجرور ہے، ترجع یاد رکھیے کہ یہ فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول کے بارے میں ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل آتا ہے۔ جس طرح فعل معروف کے ساتھ فاعل آتا ہے، اسی طرح فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل آتا ہے۔ یہاں پر امور اس کا نائب فاعل ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک نئی چیز ہے اس آیت میں کہ یہ جو واو ہے وَإِلَى اللَّهِ، یہ واو عاطفہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا، واو عاطفہ جہاں کہیں بھی ہوگا تو آپ کو معطوف اور معطوف علیہ کو تلاش کرنا ضروری ہوگا۔ الی اللہ ترجع الامور، یہ مکمل جملہ معطوف ہے، اور لہو ملک السماوات والارض یہ مکمل جملہ اس کا معطوف علیہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک کلمہ، جیسے الارض ایک کلمہ ہے، یہ معطوف ہو رہا تھا السماواتی پہ، ایک کلمہ ایک کلمے پر معطوف ہو رہا تھا، عطف ہو رہا تھا۔ یہاں پر ایک مکمل جملہ کسی اور دوسرے جملے پر بھی اس کا عطف ہو سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم اس کے باب دیکھتے ہیں۔ تو اس میں رجع جو صیغہ استعمال ہوتا ہے، رجع یرجع، یہ ثلاثی مجرد میں باب ضرب سے آتا ہے۔ آئیے اس کا اعراب ہم دیکھتے ہیں۔ لہو اس کا اعراب رفع ہے، محلی اعراب رفع ہے، کیونکہ خبر مقدم ہے۔ ملک السماواتی، ملک کا اعراب رفع ہے، اور سماواتی کا اعراب تو جر ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، مبتدا مؤخر ہے، اسی لیے ملک کو رفع دیا گیا۔ عرض کو جر کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ معطوف ہے، اس کا معطوف علیہ السماواتی ہے۔ تو معطوف علیہ میں یاد کیا رکھنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ معطوف کیا کرے گا؟ معطوف علیہ کے اعراب کو فالو کرے گا۔ معطوف علیہ کا جو بھی اعراب ہوگا وہی اعراب معطوف کا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے ترجعو فعل مجہول ہے، اور اس کو رفع دیا گیا کیونکہ نواسب اور جوازم وہاں پر کچھ موجود نہیں ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں خلوہ من العوامل، عوامل سے فعل مضارع کا خالی ہونا۔ امور کو رفع کیوں دیا گیا؟ کیونکہ نائب فاعل ہے، نائب فاعل کو ہمیشہ رفع دیا جاتا ہے۔ چلیے اصلی حروف دیکھتے ہیں۔ میم لام کاف ملک صحیح ہے، سماوات کا سین میم واو ناقص واوی ہے، پھر محموز ہے، لفظ جلالہ کا روٹ ورڈ حمزہ لام ہا، محموز رجع صحیح، حمزہ میم را امور کا روٹ ورڈ ہے، اصلی حروف ہے، اور یہ محموز ہے۔ آئیے اس آیت میں کیا فوائد ہیں؟ تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے تفسیر سعدی، علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی مشہور و معروف تفسیر ہے، اس سے ہم نے ایک اقتباس یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، علامہ سعدی فرماتے ہیں ملکن و خلقن و عبیدن، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ملکیت کے اعتبار سے اور خلقت کے اعتبار سے، یعنی مخلوق ہونے کے اعتبار سے، اور عبید یعنی غلام ہونے کے اعتبار سے۔ یتصرف فیہم بما شاءہ من اوامرہ القدریہ والشرعیہ، اللہ تعالیٰ اس میں متصرف ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں خود تصرف کرتا ہے، بما شاءہ جیسا وہ چاہتا ہے، من اوامرہ اس کے جو اوامر ہے، اس کے جو احکامات ہیں، اس کے جو آرڈرز ہے، چاہے وہ قدریہ ہو یا شرعیہ ہو۔ قدریہ یعنی
جو شریعہ ایک الگ چیز ہے جس میں شرعی احکام ہوتے ہیں، قدری احکام وہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے بارش کا برسانا، کب برسانا، نہ برسانا، دھوپ کا بڑھ جانا، یہ سب قدری چیز ہے۔ اور شرعی جس کے ہم اور آپ مکلف ہے، الجاریت علی الحکمت الربانیہ، اور یہ جو عوامر ہیں اللہ کے، یہ جاری ہوتے ہیں ربانی حکمت کے تحت، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت ہی باریک حکمت ہوتی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ من الاعمال والعمال، اعمال کیا ہے، عمال کیا ہے؟ فیعرض علیہ العباد، بندوں کو اس پر پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فیمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو کیا کر دیا جائے گا؟ تمیز کر دی جائے گا، کس سے؟ طیب سے، گندگی کو اچھی چیز سے ہٹا دیا جائے گا۔ یمیز، مجھول پڑھا ہے میں نے اس کو، فیمیز الخبیث من الطیب ویجازی المحسن باحسانہ، اور محسن کو، نیکوکار کو اس کے احسان کے بدلے جزا دی جائے گی۔ والمسیء باساءتہ، اور گنہگار کو اس کی گناہ کے بدلے، والمسیء باساءتہ۔ تو ساتھیوں آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، کیونکہ یہ آیت بہت مختصر تھی، اس کی تفصیل بھی بہت مختصر رہی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔